نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت سعادت کی بات ہے کہ مجھ ایسے ناچیز کو آج یہاں پر آپ کے سامنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا ہے۔ مجھ سے قبل شاہ صاحب مسلک حق، مسلک اہل حدیث کی آپ کے سامنے صحیح طور پر جرأت مانہ انداز میں اس کو بیان فرما رہے تھے، اور میرے بعد جناب محترم برادر مکرم یاسین حیدر صاحب بھی اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ میں ان کے اور آپ کے بیچ میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ کانفرنس جس عنوان سے منعقد کی گئی ہے، جس عنوان سے اس بزم کو سجایا گیا ہے، وہ ہے تحفظ ختم نبوت و دفاع صحابہ و اہل حدیث کانفرنس۔ حضرات گرامی قدر، میں موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو پیش کرنا چاہوں گا کہ جس طرح عقیدہ توحید اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس میں کسی قسم کی آمیزش کو، کسی قسم کی شراکت کو، کسی قسم کے وجود کو اس کے ساتھ برداشت کیا جا سکے، کہ پوری کائنات اس عقیدہ توحید کی وجہ سے مارد وجود میں آئی۔ یہی عقیدہ توحید تھا کہ جس کی وجہ سے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا گیا۔ آسمان سے ندا آئی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ کائنات میں جا کر صرف اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کرنا ہے، اس کی ربوبیت کا تذکرہ کرنا ہے، اور صرف اس کی پوجا کا تذکرہ کرنا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل ارشاد فرماتے ہیں، میں آقائے کائنات کی سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا یا معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، آقا میں حاضر۔ آپ نے پھر پکارا یا معاذ، میں نے کہا پھر آقا میں حاضر۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر پکارا یا معاذ، میں نے کہا آقا میں حاضر۔ آپ نے ارشاد فرما دیا یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی العباد ہی، اے معاذ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا اپنی مخلوق کے اوپر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ یا معاذ، اللہ کا اس کے بندے پر یہ حق ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور ساتھیو، یہ وہی توحید ہے کہ جس کی وجہ سے کل آپ کی اور میرے نامہ اعمال کو تولا جانے والا ہے، اور یہ وہی توحید ہے کہ جس کی وجہ سے کل آمینہ کے لال انشاءاللہ آپ کی اور میری شفاعت کو کرنے والے ہیں۔ تمہیدی گفتگو کو آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا کہ جس طرح عقیدہ توحید کسی قسم کی آمیزش کا، کسی قسم کی ملاوٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا، پھر یاد رکھو اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی کسی قسم کی آمیزش کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے 3 ادوار ہیں جن کو آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھنا ہے۔ پہلا دور، اللہ رب العزت نے ابھی سورج کو منور نہیں کیا، چاند کو روشنی عطا نہیں کی، کائنات کو ابھی تحلیق میں نہیں لائے، تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو، میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا، میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا، میں تمہیں حلت نبوت کو اڑھانے والا، مگر پھر سن لو، آمینہ کے لال آ جائیں، کالی کملی والے آ جائیں، ان کے بعد پھر کسی نے اپنی بات کو کیا،
چاہے وہ کتنا ہی بڑا نبی کیوں نہ ہو. فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، پھر اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے. ساتھیو، یہ وہ پہلا دور، ابھی کائنات وجود میں نہیں آئی، زمین و آسمان وجود میں نہیں آئے. کائنات کے تخلیق ہونے سے ہزاروں لاکھوں برس پہلے اللہ رب العزت عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء کو یہ خطاب فرما رہے. اور پھر دوسرا دور آپ کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد، آپ کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد عقیدہ ختم نبوت کو سمجھانے کے لیے معراج کی رات جب اب ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے مسجد اقصی پہنچے، وہ مسجد اقصی کہ جہاں پر آج یہودی تمہاری میری ماں بہنوں بیٹیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا، ان کی عزت سے، ان کی آبرو سے کھیل رہا. وہی مسجد اقصی کہ جب کسی زمانے میں ہم یہودی کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے تھے، آج وہی مسجد اقصی تمہاری ماں بہنوں بیٹیوں پر کس قدر ظلم ڈھا رہا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب ایک یہودی لڑکی کی عزت کے در پہ کچھ یہودی گنڈے ہو گئے، اس نے انہیں موسیٰ کا واسطہ دیا، تورات کا واسطہ دیا، کہنے لگی میں تمہاری ہم مسلک، میں تمہاری ہم مذہب، مگر فروقہ میں آئے ہوئے لوگوں یاد رکھنا گنڈے کا کوئی مسلک نہیں ہوتا. ان کے ہاتھ بڑھتے چلے گئے. اس یہودی لڑکی نے جب دیکھا مجھے دنیا کی کوئی طاقت ان یہودی گنڈوں سے نہیں بچا سکتی، باب عالی کی طرف اپنے منہ کو کیا، چلا کر بولی واہ محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے گھر کے سامنے لوٹی جا رہی آپ کی اور میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ کی سماعت سے یہودی لڑکی کی آواز ٹکرائی. آپ فوراً سے پہلے لپک کر اٹھے. وہ کملی جسے کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا گیا، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا گیا، آپ کے قدم ہائے مبارک میں گری. آپ دوڑ کر یہودی لڑکی کے پاس پہنچے، اس کے سر پر دست شفقت کو رکھا اور پکار کر بولے مدینہ میں میرے تحت رہنے والی یہ بیٹی تو یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد کی بیٹی. اور ساتھیوں، آج اسی مسجد اقصی کا تذکرہ کر رہا. آج مسلمان لگ بھگ 2 ارب سے زائد 57 سے زیادہ 57 سے زائد ممالک جن کے سربراہان مسلمانوں کی اتنی کثیر تعداد، اور عالم یہ ہے کہ وہی یہودی آج تمہاری میری ماں بہن بیٹیوں ان کی آبرو، ان کی عزت کو تار تار کر رہا. مگر یہ امت مسلمہ کے بے غیرت حکمران کہ ان کے کانوں پر جو تلک نہیں ریگتی، ضمناً بات آئی ہے تو اس بات کا آپ کی وساطت سے احکام بالا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ فوراً سے پہلے کوئی ٹھوس حکمت عملی اپنائیے، کوئی ٹھوس حکمت عملی کو اپنائیے، چاہے وہ جنگ کی صورت میں ہو. اللہ کی قسم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اسٹیج سے اس بات کو بیان کرنے کے لیے آئے. آپ جنگ کا اعلان کریں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کارکنان آپ کے شانہ بشانہ جنگ کو کرنے کے لیے بھی تیار. کیوں بھئی ایسا موقع آیا قائدین آپ کو آواز دیں گے، باہر آنے کے لیے تیار ہو. انشاءاللہ اسی مسجد اقصی کی بات کر رہا. آقائے کائنات جب مسجد اقصی پہنچے، جبرائیل امین آپ کے ہمراہ، آپ نے وہاں پر بہت سے خوبصورت اور نورانی چہرے والوں کو دیکھا. جبرائیل امین سے استفسار کو کیا، جبرائیل یہ خوبصورت اور نورانی چہرے والے کون لوگ آئے ہوئے؟ آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے. جبرائیل یہ یہاں پر کیوں آئے؟ آقا یہ یہاں پر نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے. یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. جبرائیل ان کا امام کون ہے؟ جبرائیل امین نے آقائے کائنات کو کاندھے اقدس سے پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا.
یہ تو وہ دوسرا دور ہے کہ اس بات پر ختم نبوت کی مہر کو لگا دیا گیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے خاتم الانبیاء آنے والے ہیں، خاتم الانبیاء آ چکے ہیں۔ قیامت کی دیواروں تک کوئی جھوٹا زندیق لعین تو آ سکتا ہے، نبوت کا دعوے دار نہیں آ سکتا۔ اور پھر تیسرے دور کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک وہ دور جب یہ دنیا ابھی تخلیق نہیں ہوئی، اس کو آپ کے سامنے رکھا۔ پھر وہ دور آیا، آقا کائنات اس دنیا میں تشریف لائے اور اس بات پر مہر کو لگا دیا گیا، ختم نبوت کے اوپر مہر کو لگا دیا گیا۔ پھر ایک وہ دور آنے والا ہے، پوری کائنات ختم ہو جائے گی، آپ اور میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرما رہا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ کسی حدیث کے منہ سے نہیں، کسی مولوی کے منہ سے نہیں، کسی مفکر کے منہ سے نہیں، آقا کائنات کی زبان لسان مبارک بات سے اس آیت کی تفسیر کو سننا۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ مومنوں کو ان کے ساقول پر دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ مطلب کیا ہے، تشریح کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرما دیا، المسلم اذا سئل فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کذالک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ فروقہ میں آئے ہوئے لوگوں، ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھ کے جانا۔ آپ نے ارشاد فرما دیا، جب قبر میں سوال کو کیا جائے گا اور وہ جو اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، یہی اس آیت کی تفسیر ہے، یہی اس آیت کی تفسیر ہے۔ معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ کل وہ جو تیسرا دور آنے والا ہے، دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد، اس میں بھی قول ثابت پر قائم ان لوگوں کو کہا گیا جو آمینہ کے لال کی گواہی کو دینے والے ہیں، ختم نبوت کی گواہی کو دینے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو غلام مرزا احمد قادیانی کو اپنا نبی کہنے والے، وہ پھر قبر میں جب سوال کو کیا جائے گا پھر بتلائیں مرزا ان کا نبی ہے۔ اللہ کی قسم، کامیابی کا، فلاح کا واحد ذریعہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس وقت ہے کہ جب ہم عقیدہ ختم نبوت کا اعلان کرنے والے۔ اور فروقہ میں آئے ہوئے لوگوں یاد رکھو، عقیدہ ختم نبوت کے بھی دو تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا، ہم نے زبان سے اس بات کا اعلان کیا کہ آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور آپ کے بر صغیر میں بالخصوص جب انگریزی سامراج نے مسلمانوں کے اسی عقیدہ ختم نبوت کے اندر دراڑ کو ڈالنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا ایجنٹ بنایا، اپنا اعلی کار بنایا، اس نے اپنے آپ کو مبلغ اسلام کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ پھر راز کھلا، بید کھلا، مسیح موعود ہونے کا دعوے دار بن بیٹھا، پھر مہدی معبود ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا، پھر راز کھلا، بید کھلا، 1901 میں دعوی نبوت کر بیٹھا۔ اور اہل حدیثوں مجھ سے قبل شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ بابا شہید کے وہ تاریخی الفاظ جو انہوں نے چنیوٹ کے وسیع و عریض میدان میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہے کہ اہل حدیثوں، اگر آج کے اس دور میں ختم نبوت کے صحیح رکھوالے اگر کوئی ہیں تو تم ہو۔ تم نے ظاہری نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی روکا، باطنی نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا ہے۔
اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیثوں یہ آپ کا ہی طرہ امتیاز ہے کہ جب جب ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تب تب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلاف نے قرون اولیٰ کی یاد کو زندہ کر دیا ہے۔ ایسے عالم میں جب مرزا لعین نے دعوی نبوت کیا کوئی اور نہیں تھا، آپ کے اور میرے سرحیل محمد حسین بٹالوی میدان میں اترے۔ سب سے پہلے اپنے استاد محترم سید محدث نذیر حسین دہلوی سے فتوی تکفیر کے اوپر دستخط کو کروایا اور 200 سے زائد علماء سے دستخط کو کروا کر فتوی تکفیر کو جاری کیا، اور پھر آپ کے بعد فاتح قادیاں جناب مولانا ثناء اللہ نصری رحمت اللہ علیہ، آپ نے اس شدت سے مرزا کا تعاقب کیا، اس جرت سے مرزا کا تعاقب کیا، اس بہادری سے مرزا کا تعاقب کیا کہ اس کے پیچھے اس کے گھر کے باہر قادیاں پہنچے، مرزا لعین کو مناظرے کے لیے پکارا، مرزا بزدل گھر سے باہر نہ آیا، آپ استقامت سے مرزا کا تعاقب کرتے رہے، مرزا بوکھلا اٹھا، گھبرا اٹھا، ازہد ایک رسالے کو جاری کیا، ازہد آخری فیصلہ کے عنوان سے ایک رسالے کو مرزا جاری کرتا ہے، جس کے اوپر مرزا تحریر کرتا ہے کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں فوت ہو جائے، انتقال کر جائے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا مرزا اپنے ازہد جاری کیے ہوئے رسالے کی پاداش میں ٹھیک 1 سال بعد جہنم رسید ہوتا ہے، اور آپ کے اور میرے ماتھے کا جھومر مولانا ثناء اللہ نصری مرزا کے جہنم رسید ہو جانے کے بعد 40 برس تک اس دنیا میں حیات رہتے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیثوں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آپ کی تاریخ انتہائی روشن، انتہائی تابناک، سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل، کبھی قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی شکل میں، کبھی اسماعیل سلفی کی شکل میں، کبھی داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، کبھی ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، کبھی بشیر شخص سوانی رحمت اللہ علیہ، کبھی عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ، کبھی عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ، اور ماضی قریب میں کبھی محدث زمان حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں، اور کبھی شہید ملت مولانا حبیب الرحمن یزدانی کی شکل میں، اور کبھی خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر کی شکل میں۔ اللہ کے فضل و کرم سے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں اترتے رہے، اور صرف نعروں کو نہیں لگایا، تقاریر کو نہیں کیا، تحریر کو نہیں لکھا، بلکہ خود حلت شہادت کوڑ کر اس بات کو ثابت کر دیا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے فروقہ میں آج اسی شہید کے روحانی اور جسمانی بیٹے آئے ہوئے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹا کر رہیں گے، ہاتھوں کو بلند کر کے کہو اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹا کے رہیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہوشیار ہو کر، چکنے ہو کر، بیدار ہو کر بیٹھے ہیں، اور اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن عزیز میں ختم نبوت کے جھنڈے کو گاڑ نہیں دیا جاتا۔ ختم نبوت کے جھنڈے کو گاڑنے کے لیے تیار؟ میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا، پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ اس بات کا اعلان کیا جائے کہ آپ کے آ جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، قیامت تک آپ کی ختم نبوت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ اور دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اہل حدیثوں، فاروقہ میں آئے ہوئے میرے دوسرے مسالک سے تعلق رکھنے والے بھائیوں، میرے دیوبندی بھائیوں، میرے بریلوی بھائیوں، جتنے بھی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے میرے بھائی آئے ہوئے، اللہ کی قسم عقیدہ ختم نبوت کے اس دوسرے تقاضے کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا لازم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور بابا شہید کے الفاظ پھر کس موڑ پہ یاد آئے؟ اسی جلسہ عام میں
خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکے کا آغاز ان باطنیوں نے کیا کہ جنہوں نے کونین کی عصمت کو چھین کر کسی اور کو بھی معصوم بنایا تھا۔ مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ آج اہل حدیث کے سٹیج سے بھی عقیدہ ختم نبوت کا اعلان ہو رہا۔ شاہ صاحب نے بڑی بہادری اور دلیری سے عقیدہ ختم نبوت کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ میں ناچیز عقیدہ ختم نبوت کا نعرہ لگا رہا۔ میرے بعد میرے بھائی یاسین حیدر صاحب بھی آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے والے، لیکن یاد رکھو عقیدہ ختم نبوت کا جو دوسرا تقاضا جس پر عمل کرنا لازم ہے، واجب ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل حدیث بھی عقیدہ ختم نبوت کی بات کر رہا، بریلوی بھی ختم نبوت کے نعرے کو لگا رہا، دیوبندی بھی ختم نبوت کے نعرے کو لگا رہا، بلکہ یہ گزشتہ مہینہ تو گولڈن جوبلی کے طور پر تمام مسالک نے بنایا کہ 50 برس پورے ہوئے اس ملک میں کہ جب غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کو آئینی طور پر، قانونی طور پر اس ملک میں کافر قرار دیا گیا۔ اس بات کو 50 برس پورے ہوئے۔ تمام مکاتب فکر نے اپنے سٹیج کو سجایا، بزموں کو سجایا، عقیدہ ختم نبوت کی بات کو کیا، لیکن یاد رکھو اللہ کی قسم عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک اس بات کا اعلان نہ کیا جائے۔ یہ کیسا عقیدہ ختم نبوت ہے کہ آقا کی حقیقت کا بات تو کرتے ہو، آقا کی منقبت کی بات تو کرتے ہو، آپ کی بڑائی کی بات تو کرتے ہو، آپ کی ختم نبوت کی بات تو کرتے ہو، آقا کا نام آتا ہے شاہ جی تو جھوم جاتے ہیں، جب آقا کی بات آتی ہے تو پھر گھوم جاتے ہیں۔ یہ کس طرح کا عقیدہ ختم نبوت کا نعرہ ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا نعرہ اس وقت مکمل ہوگا جب اس بات کا اعلان کرنا ہوگا کہ آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے، آپ کے قول کے ہوتے ہوئے اپنی نظروں کو جھکانے کا اعلان کرو گے، اپنے سر کو جھکانے کا اعلان کرو گے۔ مگر آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کے قول کے ہوتے ہوئے یہ بات کرو گے کہ جی وہ آقا کی بات تو ٹھیک ہے، آقا کی ختم نبوت کا بھی ہم نعرہ لگانے والے ہیں، آقا کی محبت کا بھی اعلان کرنے والے ہیں، آپ کی عقیدت کا بھی دم بھرنے والے ہیں، مگر جی وہ فلاں مسئلے میں شاہ جی آپ کے سامنے بیان کر رہے مسئلہ رفع الدین میں، آمین کہنے کے مسئلے میں، یا اور دوسرے مسائل میں آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، مگر میرے شیخ صاحب کی یہ رائے ہے، میرے مولوی کا یہ قول ہے، میرے مفتی کا یہ فتویٰ ہے، میرا امام یہ کہتا ہے، اللہ کی قسم تمہارا عقیدہ ختم نبوت، تم جھوٹے ہو۔ عقیدہ ختم نبوت تب پورا ہوگا جب اس بات کا اعلان کرو گے کہ دنیا میں ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، میں بھی غلطی کھاؤں، تو بھی غلطی کھائے، تیرا خطیب بھی غلطی کھائے، مولوی بھی غلطی کھائے، پیر بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خداوندی سے بات کرتے ہیں۔ یہ کیا عقیدہ ختم نبوت ہے؟ جب آقا کا فرمان آتا ہے اپنے چہروں کو دوسری جانب پھیر لیتے، تم اپنے دعوے میں سچے ہرگز نہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے آج یہاں پر ڈنکے کی چوٹ اس بات کو کہہ دینے دیجئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری کائنات میں اگر کوئی ایسا گروہ موجود ہے تو اہل حدیثوں، تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک ہو کہ تم کائنات کا وہ واحد گروہ ہو جس نے اس بات کا اعلان کر دیا، لوگوں سن لو، ہمارے سر کا مالک عرش کا خدا، ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ، جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا،
اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، اللہ کے فضل و کرم سے رہبر و رہنما، رہبر و رہنما حضرت علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا، اور یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ بابا شہید کے الفاظ پھر یاد آئے، آپ نے ارشاد فرمایا، سن لو اہل حدیث کے بیٹوں کو اگر منوانا ہے یا رب کا قرآن لے آؤ یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ، اہل حدیث کے بیٹوں کی گردن کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر کالی کملی والے کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ بات کہو گے کسی غیرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتو حیرے کی مان لو، رب کعبہ کی قسم اہل حدیث کے بیٹے کی گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا نظریہ ہے، یہی اہل حدیث کا منشور ہے، اور یہی عقیدہ ختم نبوت کا خلاصہ ہے۔ آپ کی حدیث، آپ کے فرمان، آپ کے قول، آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے میں یہ کہتا پھروں کہ آپ کے مقابلے میں جناب فلاں بڑی شخصیت ہے، فلاں بڑی شخصیت ہے، آپ نے صحیح معنوں میں عقیدہ ختم نبوت کے حق کو ادا نہیں کیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی ہمارے اسٹیج کا ترہ امتیاز ہے کہ میں، مجھ سے قبل میرے بعد آنے والے جتنے بھی خطباء ہیں، آپ کو قصے، کہانیاں، حقائقیں اور آپ کو کہاوتیں سنانے کے لیے نہیں آتے۔ یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ ہمارے اسٹیج سے جب بھی بات ہوگی، قال اللہ کی بات ہوگی یا قال رسول کی بات ہوگی۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس اسٹیج کو سجایا گیا، اپنے بڑے کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے نہیں آئے، کسی سردار کی سرداری کو منوانے کے لیے نہیں آئے، کسی چودھری کی چودھراہٹ کو منوانے کے لیے نہیں آئے، حبیب الرحمن جزدانی کی عظمت کو منوانے کے لیے نہیں آئے، علامہ شہید کی خطابت کو منوانے کے لیے نہیں آئے۔ ہم کائنات کے باسیوں کو بس ایک طرف بلاتے ہیں، یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، تمام اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت۔ اے میرے اصحاب، میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا، آقا کیا چھوڑے جا رہے؟ ارشاد فرما دیا، ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا، دوسری اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سٹیج سے خطباء اللہ کے فضل و کرم سے قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے میدان عمل میں نکل چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری منزل سرگودا نہیں، ہماری منزل ساہیوال نہیں، ہماری منزل جہلم نہیں، ہماری منزل انشاءاللہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی پرچم اگر لہرائے گا یا قال اللہ کا لہرائے گا یا قال رسول کا لہرائے گا، اور اس پرچم کو لہرانے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں آپ لوگوں کے جذبے کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ قائدین آپ کو آواز دیں، میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو، قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک عہد آپ نے ہم سے کیا، ایک عہد ہم قائدین کی موجودگی میں آپ سے کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور یاد رکھو وہ گلشن کسی کے باپ کا نہیں، کسی بیٹی کا نہیں، کسی خانزادے کا نہیں، کسی جاگیردار نہیں، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کا ایک ہی پھول ہے اور وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یہ کیا مذاق ہے کہ وہ مملکت اسلامی کہ جس کے وجود میں آتے وقت یہ نعرہ لگا
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اپنے بڑوں سے ان قصوں کو سنا، کہانیوں کو سنا، قربانیوں کو دیا گیا، آبروؤں کو تار تار کیا گیا۔ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اسی اسلامی مملکت پاکستان خدا داد میں یہاں کا چیف جسٹس جب عقیدہ ختم نبوت کے اوپر نوٹ کے لکھنے کی باری آتی ہے، وہ اختلافی نوٹ کو لکھتا ہے۔ اللہ کی قسم، فروقہ کے رہنے والوں، ایک جج کی بات نہیں، 10 ججوں کی بات نہیں، 100 جج کی بات نہیں، چھوٹی عدالت کی بات نہیں، سیشن کورٹ کی بات نہیں، ہائی کورٹ کی بات نہیں، سپریم کورٹ کی بات نہیں، ایک چیف جسٹس کی بات نہیں، پوری دنیا کے چیف جسٹس اکٹھے ہو جائیں، ختم نبوت کے اوپر اختلافی نوٹ کو لکھے، اللہ کی قسم اس اختلافی نوٹ کو اپنے بوٹ کی ٹھوکر پر مارتے ہیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اسلامی مملکت پاکستان ہو اور اس کا چیف جسٹس ختم نبوت کے اوپر اختلافی نوٹ کو لکھے۔ اللہ کی قسم پوری دنیا کی عدالتیں اکٹھی ہو جائیں، آقائے کائنات کی حدیث کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو، ذرا بلند آواز سے تجدید عزم کے لیے قائدین کے سامنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو، عقیدہ ختم نبوت کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو۔ انشاءاللہ وہ وقت آ کے رہے گا جب پاکستان کی فضاؤں میں عقیدہ ختم نبوت کے جھنڈے کو لہرایا جائے گا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔